آج جو ہم ایک سوال کی صورت میں سیکھنے والے ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں آج کا کلام میرے اور آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ آمین۔ زور سے کہیں آمین۔ ایک سوال کی صورت میں آج کا کلام ہم سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے لوکا طبیب کی لکھا گیا انجیلی بیان 18واں باب 18ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل 18واں باب 18ویں آیت ایک سوال ہے، اس کی بابت آج ہم سیکھیں گے۔ لوکا کی انجیل 18واں باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، نمبر 1 زنا نہ کر، نمبر 2 خون نہ کر، نمبر 3 چوری نہ کر، نمبر 4 جھوٹی گواہی نہ دے، اور نمبر 5 اپنے ماں باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے کہا، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا، ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا، کیونکہ بڑا دولت مند تھا۔ یسوع نے اس کو دیکھ کر کہا، دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ سننے والوں نے کہا، تو پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ اس نے کہا، جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ سب بولے آمین۔ آئیے تشریف رکھیں۔ تھینک یو جیسس، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اپنا دائنا ہاتھ اٹھا کے ہاللیلویہ، زور سے ہاللیلویہ، تعریف خدا کی بڑائی۔ تو سب سے پہلے عزیزو، یہ حوالہ آپ کو متی کی انجیل 19 باب 16 سے 22 میں بھی ملے گا۔ یہ حوالہ آپ کو مرقس کی انجیل 10 باب 23 سے 27 تک بھی ملے گا، اور لوکا کی انجیل 18 باب 18 سے 23 تک یہ حوالہ ہمیں ملتا ہے۔ اور آج جو ہمارا مضمون ہے نا، وہ سامنے دیکھیں، وہ ہے کہ نیکی کی بابت ایک دولت مند کا سوال۔ کیا ہے مضمون ہمارا؟ نیکی کی بابت، پیچھے بولے ذرا، نیکی کی بابت ایک دولت مند کا سوال۔ زور سے بولو، نیکی کی مانند ایک دولت مند کا سوال۔ آخری دفعہ زور سے بولیں گے، نیکی کی مانند ایک دولت مند کا سوال۔ اب یہ جو سوال ہے نا، ایک سردار نے یسوع سے کیا ہے، اور آج ہم اسی سوال پر غور کریں گے کہ خدا کا کلام اس حوالہ سے ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے آج کا کلام کیا ہے۔ اور آج یقیناً ہم اس کلام کو جب پورے غور سے دھیان سے سنیں گے، اور میں ایمان رکھتا ہوں آپ سارے برکت پائیں گے۔ آمین۔ تو آج یہ سوال جو ہے، ایک سردار نے آ کر یسوع سے سوال کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے یہ سوال یسوع سے کیا ہے۔ اب یہاں پر غور کریں، جب ہم متی کی انجیل کو پڑھتے ہیں نا، تو وہاں پر لکھا ہے، تو مجھے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ جب وہ سردار نے سوال کیا ہے کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ توجہ کریں ذرا، اس نے یہ سوال کی صورت میں یسوع سے یہ سوال کیا ہے اور اس سے پوچھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں نا، تو یسوع مسیح استادوں کا استاد ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائبل مقدس میں
जब जब उससे किसी ने सवाल किया, बल्कि बाइबल मुकद्दस में बड़े लोग उसके सामने आकर सवाल करते थे, सवाल पर सवाल करते थे, लेकिन हमें एक बात नजर आती है, जब भी हमने यीशु को देखा है और जब भी उन लोगों को देखा है जिन्होंने सवाल किए हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह चूंकि ज़ाते खुदा है, उसने उनके सवालों का जवाब दिया, बल्कि उनको लाजवाब कर दिया और उनके मुंह बंद हो गए। जो सवाल करते थे उनका अक्सर हमने देखा कि यीशु से जो सवाल करते हैं वो इसी वजह से करते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम इसे फंसाएं और इसके ऊपर इल्जाम लगाएं। अब यहाँ पर सरदार ने जो सवाल किया है कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। अब यहाँ पर एक बात याद रखें, सबसे पहले कई लोग यहाँ पर इतराज करते हैं। इतराज क्या करते हैं? वो कहते हैं कि जब उसने ये सवाल किया कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं, तो यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? नेक एक ही है और वो खुदा है। तो यहाँ पर इल्जाम ये लगाया जाता है सबसे पहले यीशु मसीह के ऊपर। देखें जी, अगर यीशु खुदा होता तो वो ये ना कहता, तू मुझे क्यों नहीं कहता। सबसे पहले लोग ये इतराज करते हैं कि अगर यीशु खुदा था तो फिर वो क्यों ये कहता है कि तू मुझे क्यों नहीं कहता है। लेकिन याद रखें, जो भी यीशु मसीह पर इल्जाम लगाते हैं वो इस बात को याद नहीं रखते। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि यीशु मखलूक नहीं है, बल्कि यीशु मौजूद मुकद्दस खुदा का बेटा है। जोर से बोले हालेलुया। वो कहते हैं कि अगर यीशु खुदा है तो फिर उसे क्यों वो कहता है कि तू मुझे क्यों नहीं कहता है। अब गौर करें कि जब यीशु मसीह ने उसे ये बात कही है कि तू मुझे क्यों नहीं कहता है, तो बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है, इस बात पर कई लोग एतराज करते हैं, क्योंकि आपको पता है मुखालिफ जो है वो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते, उसकी जात का इनकार करते हैं। वो इलाही शख्स है, वो ज़ाते खुदा है, वो खुदा का बेटा है, वो तस्लीस का दूसरा कानून है, वो अव्वल और आखिर है, वो इब्तिदा और इंतहा है। और यीशु मसीह को वो लोग जो इतराज करते हैं वो ये नहीं जानते कि वो क्या है और उसकी जात क्या है। अब यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मौजूद नहीं है, मखलूक नहीं है, बल्कि मौजूद है। यीशु क्या है? मौजूद है। यीशु मखलूक नहीं है। 5 लोगों का ये अकीदा है यीशु मखलूक है। याद रखें, मखलूक की प्रस्तिश नहीं होती, लेकिन जो मौजूद है वो पहले से है, उसकी प्रस्तिश होती है। इसलिए आज हम जब चर्चिस में यीशु की प्रस्तिश करते हैं, यीशु के नाम की तारीफ करते हैं, तो इसलिए क्योंकि वो ज़ाते खुदा है। आप याद रखें कि यीशु मसीह की दोनों शख्सियत है, वो इंसान भी है और खुदा भी है। उसने वो इंसान बना क्योंकि खुदा इंसान बन सकता है, इंसान खुदा नहीं बन सकता। अब यहाँ पर इल्जाम लगाने वाले इल्जाम तो लगा देते हैं, लेकिन वो ये चीज नहीं जानते कि वो उसकी सिर्फ और सिर्फ वो उसकी शरीयत को देख रहे होते हैं, उसकी अलहुइयत को वो नहीं देख रहे होते। तो यहाँ पर बड़ा फर्क है जी। बड़े लोग ये इल्जाम तो लगाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस एक चीज कहती है, हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदा वाहिद बरहक यीशु मसीह और खुदा यीशु मसीह जिसे तूने भेजा है उसको जाने। जिंदगी तो यीशु के पास है। हालेलुया। गाना उठाए हालेलुया। जिंदगी यीशु के पास है। अब यहाँ पर वो इस बात पर इल्जाम तो लगाते हैं कि यीशु खुदा नहीं है, लेकिन वो यीशु के बारे में नहीं जानते। मैं ईमान रखता हूँ एक बात पर, गौर करें, सामने देखें जरा। मैं ईमान रखता हूँ एक चीज पर, वो ये है कि मैं ईमान रखता हूँ, अगर कोई यीशु को जानना शुरू कर दे, अगर कोई यीशु को पहचानना शुरू कर दे, अगर किसी के अंदर ये प्यास हो कि मैं यीशु को जानूं, अगर कोई किसी का दिल कर रहा हो कि मैं यीशु जो शख्सियत है उसके बारे में जानूं, अगर कोई ये जानने की कोशिश करता है, तो मेरा
میرا یہ پکا ایمان ہے وہ شخص آج کے بعد جب وہ یسوع کو جاننا شروع کرے گا، پہچاننا شروع کرے گا، تو وہ پھر الزام نہیں لگائے گا بلکہ اس کے قدموں میں آ جائے گا، کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جتنوں نے بھی یسوع کو جاننے کی کوشش کی ہے، باپ نے ان کا ذہن کھولا ہے اور انہوں نے یسوع کے آگے جھک کر اسے سجدہ کیا ہے، کیونکہ یسوع کی شخصیت ہی ایسی ہے، وہ ایسا زندہ خدا ہے جو قبر میں سے زندہ ہو گیا، اور وہ ایسی شخصیت ہے کہ جب کوئی اس کے پاس آتا ہے، جب کوئی اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اسے زندگی مل جاتی ہے۔ اس سامری عورت کو دیکھے جس نے یسوع کے ساتھ گفتگو کی اور جیسے ہی گفتگو کی ہے اس کی زندگی بدل گئی ہے، اور وہ پھر اوروں کو بھی یسوع کے پاس لے کر آتی ہے۔ جو اس کے پاس آتا ہے، چاہے وہ بدنی طور پر بیمار ہو، روحانی طور پر بیمار ہو، وہ کیسا بھی بیمار ہو، وہ بدل جاتا ہے۔ وہ عورت جب آئی اس نے اپنے آنسو یسوع کے پاؤں پر بہائے، اور پھر اس کے بعد یسوع نے کہا جب تم گناہ نہ کریں، اس کی بھی زندگی بدل گئی۔ جو یسوع کے پاس آ جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ الزام لگانے والا اگر یسوع کے اوپر ایمان لانا شروع کر دے، جاننا شروع کر دے یہ کون سی ایسی ہستی ہے، یہ کون سی شخصیت ہے، تو میرا ایمان ہے وہ یسوع پر الزام لگانا چھوڑ دے گا اور یہ یسوع کو قبول کر لے گا۔ جو سب ہاللیلویا، وہ قبول کرنا شروع کر دے گا۔ یہاں پر وہ الزام لگاتا ہے کہ یسوع خدا نہیں ہے۔ ہم جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں اور جتنے بھی تثلیث کو ماننے والے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یسوع کیا ہے؟ زور سے بولے، یسوع کیا ہے؟ اونچا آواز نہیں ہے، یسوع کیا ہے؟ یسوع خدا ہے۔ بڑے سارے لوگ ہیں جو یسوع کو خدا نہیں مانتے، لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح چونکہ وہ بشریت اس نے پہنی لیکن وہ ذات خدا ہے، وہ خدا کا بیٹا خدا ہے، اکلوتا خدا کا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اس نے ظاہر کیا ہے کہ وہ اس نے باپ کو ظاہر کیا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یسوع خدا نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یسوع خدا ہے۔ اعتراض اٹھانے والے اعتراض اٹھاتے ہیں، آج بھی دیکھیں تو بہت ساری ڈیبیٹس ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے جو ہے مناظرے ہوتے ہیں جن میں یہ بحث مباحثہ ہوتا ہے یسوع خدا نہیں ہے، بلکہ بائبل میں ایک آیت ہے، وہ مجھے آیت یاد آتی ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یسوع خدا نہیں ہے تو اس کے لیے مجھے ایک آیت یاد آئی ہے، بائبل میں لکھا ہے مجھ سے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ جو یسوع کو خدا نہیں نہ مانتے ان کو سرنے کی ضرورت ہے، اور وہ خدا کا کلام ہے کہ وہ بینے ہو جائے، وہ اندھے ہیں جو یسوع کو خدا نہیں مانتے۔ الزام تو لگا دیا کہ یسوع، دیکھیں جی اگر یسوع خدا ہوتا تو یسوع کیوں کہتا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں؟ بڑے سارے لوگ جب آپ سٹڈی کرتے ہیں، آپ اس بات پر ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو یا کئیوں کو نہیں پتا، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اصل میں بات کیا ہو رہی ہے۔ جب ایک دولت مند نے سوال کیا ہے، اے نیک استاد میں کیا کروں؟ کیا ایسی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کے کرنے سے میں جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہوں؟ یسوع نے کہا تو مجھے کیوں نہیں کہتا؟ تو یہاں پر کئی لوگ اڑ جاتے ہیں، یہاں پر کئی لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیا ماجرا ہے؟ یسوع کو تو کہنا چاہیے تھا میں نیک ہوں، تو نے ٹھیک کہا، بلکہ ایک جگہ پر تو یسوع نے کہا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، خوب کہتے ہو، میں ہوں۔ یسوع تو کہنا چاہیے تھا۔ ایک جگہ پر یسوع نے کہا کون ہے جو تم میں مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ یسوع کو کہنا چاہیے تھا جی میں ہوں نیک، لیکن یہاں پر آ کر اس نے کہا کیوں مجھے نیک کہتا ہے؟ نیک ایک ہی ہے، وہ خدا ہے۔ اچھا یاد رکھیں ایک اور بات بھی ہے اس کے اندر، جب ہم یسوع کے اس بیان کو پڑھتے ہیں نا تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ یسوع اپنی الہی ذات سے انکار کر رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی الہی ذات سے انکار کرتا ہے۔ جب اس سے پوچھا سردار نے کہ میں کیا کروں ہمیشہ اے نیک استاد، حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا مسیح یسوع ناصری، وہ خالی استاد بھی کہہ سکتا تھا، وہ اور بھی کوئی لقب دے سکتا تھا، وہ اسے اور بھی کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن سردار نے جب اس سے کہا اے نیک استاد، نیک کا لفظ لگایا، اور پھر یسوع نے آگے سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ یسوع نے اپنی بات کی، نیک ایک ہی ہے اور وہ کون ہے؟ خدا ہے۔ کون ہے؟ خدا ہے۔ اب یاد رکھیں یہاں پر یسوع نے اپنی الہی ذات ہونے کا انکار نہیں کیا،
کہ وہ کہتا میں نیک نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ ازلی نہیں ہے، وہ کہتا میں نیک نہیں ہوں اس کا مطلب ہے وہ خدا نہیں ہے، وہ کہتا میں نیک نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، وہ کہتا میں نیک نہیں ہوں تو اس کا مطلب وہ الفا میگا نہیں ہے، وہ کہتا میں نیک نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ اول اور آخر نہیں ہے، وہ کہتا میں نیک نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ نجات نہیں دے سکتا۔ کئی لوگ الزام لگانے والے یہی الزام لگاتے ہیں، اگر یسوع نیک نہیں ہے تو وہ نجات نہیں دے سکتا، وہ اول اور آخر نہیں ہے، وہ ابتدا اور انتہا نہیں ہے، وہ الفا میگا نہیں ہے، وہ ذات خدا نہیں ہے۔ الزام لگانے والا یسوع پر الزام لگا کر اور انہی باتوں کو بعد میں ہائی لائٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر ایک شخص نیک نہیں ہے تو کفارہ دست کیسے دے سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر ایک شخص نیک ہی نہیں ہے وہ دوسرے کے لیے قربان کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ الزام لگانے والا لگاتا ہے، لیکن یاد رکھے جب یسوع نے یہ کہا نا کہ میں کوئی تو مجھے کیوں نہیں کہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یسوع اپنی ذات الہی کا انکار کر رہا ہے، بلکہ توجہ کریں، بلکہ جب اس نے یہ پوچھا نا کہ تو اے نیک استاد، اس نے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے، نیک ایک ہی ہے خدا۔ اس کا مطلب ہے یسوع نے اپنی الہی ذات کا انکار نہیں کیا، اپنی ذات کا انکار نہیں کیا، اس نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا، بلکہ یسوع نے اس سردار کی رہنمائی کی ہے کہ تجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ یسوع یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے منہ سے کہے نیک تو ایک ہی ہے، یعنی زندہ خدا۔ یسوع نے اس سردار کی رہنمائی کی ہے کہ وہ اس بات کو جانے کہ ایک نیک زندہ ہے اور وہ خدا ہے۔ آپ کو پتا جب یسوع زمین پر تھا تو یسوع جو کچھ بھی کہتا تھا، کہتا میں اپنے باپ کی مرضی پوری کرنے آیا ہوں۔ اور بائبل مقدس میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں باپ بیٹے کو جلال دیتا ہے اور بیٹا باپ کو جلال دیتا ہے، اور اسی طرح روح القدس بھی ہے، یہ تینوں ایک دوسرے کو جلال دیتے ہیں، تو بھی یہ تینوں ان کا جلال ایک ہی ہے، ان کی عظمت ایک ہی ہے اور ان کی ذات ایک ہی ہے، تو بھی تین خدا نہیں ہے بلکہ ایک ہی خدا ہے۔ لیکن سن اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے۔ اب یہاں پر یسوع مسیح نے اس شخص کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کو یہ کہا ہے، اس کو یہ اقرار کہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ یہ اقرار کرتا کہ وہ زندہ خدا یعنی نیک ایک ہی ہے۔ اب غور کریں ذرا، جو سردار یسوع کے پاس آیا ہے اس کے پاس کیا مکاشفہ ہے، وہ کتنا یسوع کو جانتا ہے، اس کے پاس کیا پہچان ہے، وہ صرف اسے خالی انسان نہیں جانتا۔ بڑے سارے لوگ صرف انسان ہی جانتے ہیں یسوع کو، ان کے پاس بشریت کا مکاشفہ ہے، ان کے پاس یسوع مسیح کا مکاشفہ نہیں ہے۔ سردار یہی جانتا تھا یہ تو خالی انسان ہی ہے۔ آج بھی بڑے سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی اس کو بھوک لگی، دیکھو جی وہ واش روم بھی گیا ہوگا، دیکھو جی اس نے ایسے کیا وہ ایسے کیا۔ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے یسوع دو ذاتوں کا مجموعہ ہے، یسوع انسان بھی ہے خدا بھی ہے۔ وہ بشریت کو تو جانتے ہیں، الوہیت کو نہیں جانتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے ذہن بند ہے۔ سردار کے پاس جو مکاشفہ تھا نا وہ یہی تھا کہ یہ خالی انسان بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہمارا جو عقیدہ ہے نا، ہمارا عقیدہ یہ ہے یسوع انسان بھی ہے اور وہ خدا بھی ہے۔ زور سے بولو ہاللیلویا، بولے یسوع انسان بھی ہے اور وہ خدا بھی ہے۔ اونچا بولے نا، یسوع انسان بھی ہے اور وہ خدا بھی ہے۔ جو یہ خالی کہتے ہیں نا کہ یسوع خالی انسان ہے اور جو یہ کہتے ہیں یسوع خالی خدا ہی ہے، یہ بھی عقیدہ غلط ہے۔ یسوع انسان بھی ہے اور وہ خدا بھی ہے۔ ہمارے پاس جو ہم جس عقیدے کو مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یسوع خدا بھی ہے اور یسوع انسان بھی ہے۔ ایک اور بات پھر یاد رکھیں، جب وہ سردار آیا نا یسوع کے پاس، توجہ کریں ذرا، سامنے دیکھیں، ہاللیلویا، اپنا ہاتھ اٹھائیں، ہاللیلویا، زور سے کہیں ہاللیلویا، بولو یسوع مسیح۔ جب وہ سردار یسوع کے پاس آیا نا تو اس نے کیا کہا، ادھر دیکھیں، سامنے دیکھیں، اس نے کہا اے نیک استاد۔ ایک اور بات بھی ہے، اس نے پتا کہ یسوع کو نیک کیوں کہا، وہ اپنی تعریف سننا چاہتا تھا۔ جب اس نے کہا نا اے نیک استاد، تو اس نے کہا یہ بھی آگے کہے گا تو بھی نیک ہے۔
اس کا یہ مطلب تھا. جب اس نے یہ سوال کیا نا اے نیک استاد, تو اس نے کہا بدلے میں یہ بھی کہے گا تو بھی نیک ہے. ہم یہ اکثر کرتے ہیں نا, اور تسی جی بہت اچھے ہو جی, وہ بدلے جو بھی کہنا تسی بھائی جی ساڑھے تو بھی اچھے ہو. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, ہم اس کو مکھن لگاتے ہیں, وہ ہمیں مکھن لگاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, تعریف سنتے ہیں. یہ بھی کیونکہ یہ حکموں کو ماننا تھا, اس نے کہا میں یسوع کی تعریف کرتا ہوں. وہ بھی کہے گا تو بھی بڑا نیک ہے یار, تو بھی بڑا اچھا ہے. یسوع یہ پہلے سے جانتا تھا. اس نے کہا نیک استاد. یسوع نے کہا نہیں, نیک ایک ہی ہے اور وہ زندہ خدا ہے. کوئی اپنے آپ پر فخر نہ کرے, کوئی اپنے آپ پر غرور اور کسی چیز پر فخر اور گھمنڈ نہ اس کے اندر آئے. یسوع نے بھی یہی کیا. کوئی نیک نہیں ہے, ایک ہی ہے اور وہ زندہ خدا یہوہ پاک ہے, وہ نیک ہے. یہاں پر اس کا یہ بھی مطلب تھا میں اس کی تعریف کرتا ہوں یہ میری تعریف کرے گا, کہ میں اس سے عزت دیتا ہوں یہ مجھے عزت دے گا. یہ بھی اس کا مطلب تھا. لیکن یاد رکھیں یسوع کا جو جواب تھا نا وہ بالکل ٹھیک تھا. کوئی نیک نہیں ہے, ایک ہی نیک ہے اور وہ زندہ خدا ہے. الزام لگانے والا یہ نہیں سمجھتا کہ یسوع کس طرح بات کر رہا ہے اور کیا سوچ کر بات کر رہا ہے, کہ وہ اس سردار کی نگاہیں خدا پر لگا رہا ہے تاکہ وہ سردار اپنے آپ پر فخر کرنا چھوڑ دے. کیونکہ وہ کہتا ہے میں تو حکموں پر عمل کرتا ہوں. بڑے سارے لوگ ہیں جو کام وہ خدا کی زمین میں کرتے ہیں اکثر اوقات میں فخر کرتے ہیں, میں جی یہ بھی کرتا ہوں, میں کلام کو پڑھتا ہوں, میں تو پادری صاحب چرچ جاتا ہوں, میں تو پادری صاحب عطیہ دیتا ہوں, میں تو پادری صاحب دہیہ کی دیتا ہوں, میں تو یہ کرتا ہوں, میں تو یہ کرتا ہوں, میں تو یہ کرتا ہوں, تاکہ پادری اس کی تعریف کرے. لیکن یاد رکھیں یسوع جانتا ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی ہے جس سے نیکی جاری ہوتی ہے, جو نیکی کا چشمہ ہے, جو زندہ خدا ہے. وہ کہتا ہے یہ باتیں چھوڑ دے کہ میں تیری تعریف کروں تو میری کرے, یا ہم دنیا میں رہ کر کسی کو نہیں کہیں. نیک ایک ہی ہے اور وہ زندہ خدا ہے. زور سے بولو ہاللیلویا. وہ ایک ہی نیک ہے. یہ بھی اس کا مطلب تھا. لیکن یاد رکھیں یسوع نے کہا کہ نیک ایک ہی ہے. ایک اور بات بائبل میں ذرا نظر دورائیں, ذرا لکھا ہے پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا ہے نیک استاد میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. یسوع نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے. آپ نے سب نے کتنوں نے یہ حوالہ پڑھا, پہلے اپنا ہاتھ اٹھایا ذرا, پڑھا ہوا ہے. آج ایک لفظ پر غور کریں گے, ذرا دیکھیں کیا کہتا ہے یسوع. یسوع نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے. لفظ کیوں جو ہے نا, توجہ کریں ذرا, لفظ کیوں جو ہے نا یہ اس سے وجہ پوچھ رہا ہے یسوع. یہ لفظ جب کیوں استعمال کیا نا, تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے, تو یسوع نے وجہ پوچھی بھائی کیوں مجھے نیک کہہ رہا ہے. تیرے پاس کیا نالج ہے, تجھے کیا معلوم ہے, تو نے مجھے نیک کہا ہے کیوں. یہ کیوں کا لفظ جو ہے نا یہ اس سے وجہ پوچھنا ہے تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے. جب اس نے کہا نیک استاد میں کیا کروں ہمیشہ کی زندگی پاؤں, تو یسوع نے یہ کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے, تیری وجہ کیا ہے, کس بنا پر تو مجھے نیک کہہ رہا ہے, وجہ کیا ہے, کیا تجھے پتہ لگا ہے, تو کیوں مجھے آ کر نیک کہتا ہے. تو یہ کیوں کا جو لفظ استعمال کیا ہے نا, اس یہ وجہ معلوم کرنے کے لیے اس نے جو ہے خداوند یسوع مسیح نے اس سے سوال پوچھا کیوں مجھے نیک کہتا ہے. وجہ بھی تو ہوگی نا. اب یہاں پر تو نہیں لکھا, لیکن ہو بھی سکتا ہے وہ یسوع کو تھوڑا بہت جانتا بھی ہو, کیونکہ اگر وہ پورے طور پر یسوع کو جانتا تو اس کے جملہ کچھ اور انداز ہوتا, اس کے بولنے کا کچھ اور انداز ہوتا. ادھر توجہ کریں. لیکن یسوع نے کہا تو مجھے کیوں نہیں کہتا ہے. تو یہ جب کیوں کا لفظ آ گیا نا, تو اس کا مطلب ہے یسوع نے اس سے وجہ پوچھی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, مجھے کیوں نہیں کہتا ہے.
کیوں نیک؟ اگر آج کوئی ہم سے یہ وجہ پوچھے کہ یسوع کو ہم کیوں نیک کہنے، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، تو میں اس بات کو اس اپنے ایمان سے یہ کہتا ہوں کیونکہ ہم اس کو اس لیے نیک کہتے ہیں کیونکہ خدا ایک ہی ہے اور یسوع مسیح بھی ذات خدا ہے، وہ تثلیث کا دوسرا قانون ہے، وہ خدا میں سے نکلا ہے، وہ کوئی الگ سے نہیں ہے، وہ کوئی باہر سے نہیں آیا بلکہ وہ خدا کے اندر سے نکلا ہے۔ جیسے خدا پاک ہے ویسے ہی یسوع پاک ہے، روح القدس پاک ہے، اور ہم یسوع کو اس لیے نیک کہتے ہیں کہ یسوع ذات سے پاک ہے، یسوع ذات خدا ہے، وہ الہی شخص ہے، وہ ازلی شخص ہے، وہ ابدی ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، سارا اختیار اس کے پاس ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ بنا جائے اصل میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا، وہ ازلی ہے اور جو ازلی ہے وہ خدا ہے، اور ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یسوع نیک ہے بلکہ نیکیاں اس سے صادر ہوتی ہیں۔ زور سے بولو ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہم اسے نیک اس وجہ سے کہتے ہیں، اور وہ جب کیوں کا لفظ استعمال کیا نا تو وہ کہتا ہے کہ وجہ کیا ہے، کیوں مجھے نہیں کہتا۔ ہاللیلویہ، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاللیلویہ، ہاتھوں کو اٹھائیں ذرا، ہاللیلویہ، بولو یسوع مسیح دی، بولو یسوع مسیح دی۔ اب وہ کہتا ہے تو مجھے کیوں نہیں کہتا ہے؟ کیوں کا لفظ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے تیری وجہ پوچھنے کا مطلب کیا ہے۔ اب ذرا غور کریں، آگے چلتے ہیں۔ اب یسوع نے سے کہا تو مجھے کوئی کیوں نہیں کہتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز نوٹ کریں، اب اس نے جب سوال آ کے کیا تو سوال کے اندر کیا مانگ رہا ہے؟ سردار توجہ کریں جی، ادھر دیکھیں، ساری بہنیں ادھر دیکھیں، بھائی ادھر دیکھیں۔ سوال کیا کیا اس نے؟ اے نیک استاد میں کیا کروں؟ بولے ذرا، اے نیک استاد میں کیا کروں؟ جی بولے ذرا، بولو تو صحیح، اے نیک استاد، پورے سارے بولو ذرا، نہیں سارے بولے ذرا، مل کے بولے، اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ بولو ذرا، اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اب سوال یہ ہے میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، اب مانگنے بھی کیا آیا ہے؟ زندگی مانگنے آیا ہے۔ توجہ کریں، اب ذرا غور کریں، ذرا ادھر دیکھیں، سامنے دیکھیں۔ جب بائبل میں ہمیشہ کی زندگی کی باری آتی ہے سوال اٹھتا ہے تو یسوع کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ بائبل میں پیچھے پڑھ کے دیکھ لیں، جتنے بھی انبیاء آئے، مقدس انبیاء جتنے بھی آئے، کسی نے بھی ان کے پاس جا کر یہ سوال نہیں کیا کہ ہمیں کیا کریں کہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ پوری بائبل کا آپ مطالعہ کرنے پرانے عہد نامے کا، کسی کے پاس بھی، چاہے وہ مقدس داؤد ہو، چاہے وہ مقدس موسیٰ ہو، چاہے وہ مقدس دانیل ہو، چاہے وہ مقدس یعقوب ہو، چاہے وہ مقدس یرمیہ ہو، چاہے وہ مقدس یسایہ ہو، چاہے وہ مقدس حجی ہو، چاہے وہ مقدس ملاکی ہو، چاہے وہ مقدس کوئی اور جس طرح اسحاق ہو، کوئی بھی ہو، کسی سے یہ سوال نہیں کیا گیا کہ ہم کیا کریں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ لیکن جب نئے عہدنامہ کو کھولتے ہیں، نئے عہدنامہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک شخصیت ملتی ہے اور وہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ جب بھی اس کی طرف ہم جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ زور سے تالیاں بجائیے یسوع مسیح کے لیے، ہاللیلویہ۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو زندگی کا چشمہ نظر آتا ہے۔ اب یہ کیوں اگر اس نے سوال کیا، ایک سوال یہ ہے کہ یسوع کے پاس یہ ہمیشہ کی زندگی کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے یسوع اس لیے ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے یا وہ اس لیے دے سکتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ جو ہمیشہ سے ہے ہی نہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کیسے دے سکتا ہے؟ کون ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک؟ یسوع ہے، کیونکہ اصل میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا۔ یسوع ہمیشہ سے ہے، تبھی تو اس نے فقیر فریسیوں کو کہا تم کتابیں مقدس میں ڈھونڈتے ہو ہمیشہ کی زندگی ملے، لیکن زندگی پانے کے لیے میرے پاس نہیں آتے۔ وہ کہتا ہے زندگی کا مالک میں ہوں، زندگی کا منبع میں ہوں، ہمیشہ کی زندگی میں ہوں۔ جو میرے پاس آتا ہے اس سے ہمیشہ
کی زندگی ملتی ہے. یاد رکھیں ہمیشہ کی زندگی ہمیں وراثت میں نہیں ملتی, ہمیشہ کی زندگی نیکیوں سے نہیں ملتی. یسوع نے جب اس کو کہا نا, اس کی چال یسوع سمجھ گیا تھا. یسوع نے یہ بھی جان لیا تھا یہ نیکیوں کا سہارا لے کر ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہے. آج بھی لوگ جب نیکیاں کرتے ہیں تو وہ فخر محسوس کرتے ہیں. آج بھی جب کوئی نیکی کسی کے ساتھ کرتا ہے وہ 10 لوگوں کو بتاتا ہے میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے. آج بھی کسی کے ساتھ کوئی بھلا کرتا ہے وہ جگہ جگہ جتلاتا ہے. یاد رکھیں ہمیشہ کی زندگی نیکیوں کے ساتھ نہیں ہے, ہمیشہ کی زندگی اچھے اعمال کے ساتھ نہیں ہے. ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ اسی طرح نہیں ہے کہ ہم صرف نیکیاں کریں اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے. ہمیشہ کی زندگی کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ جو کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے وہ مبارک بھی ہے اور اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. جو سے بولے ہاللویا. کئی لوگ نیکیوں کا سہارا لے کر تو زندگی پانا چاہتے ہیں. یہاں پر جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں بڑے نیکیاں ہم کرتے ہوں گے, اس سے باہر بھی لوگ بڑے, ہمارے ارد گرد بھی لوگ بڑی نیکیاں کرتے ہوں گے. تو کیا سارے نیکیاں کرنے والے نجات پا جائیں گے؟ کبھی نہیں. نجات کون پائے گا؟ جو اقرار کرے گا یسوع خدا کا بیٹا ہے اور میرا نجات دہندہ ہے وہ نجات پائے گا. یہ بائبل کی تعلیم ہے. ہاللویا. میرے سامنے دیکھیں ہاللویا. اب وہ مانگ کیا رہا ہے ہمیشہ کی زندگی. کئی دفعہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں, دل میں خواہش تو ہے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے, لیکن یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے ہمیشہ کی زندگی کا ٹریک کیا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. اس نے آگے سوال تو کہہ دیا, ہو سکتا ہے توجہ کریں, او استاد اے نیک استاد, اے نیک استاد میں کیا کروں ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اس کے کام یہ ترستے ہوں گے میں بڑا نیک ہوں, میں بڑی نیکیاں کرتا ہوں, مجھے ایک الفاظ کہہ دے گا تو میں چلا جاؤں گا اور جا کر اس پر عمل کروں گا اور مجھے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا زندگی کا منبع, زندگی کا مالک یسوع ہے. اگر ہمیشہ کی کوئی زندگی چاہتا ہے اسے دنیا چھوڑ کر یسوع کے پیچھے چلنا ہے, یسوع کا پیرو ہونا ہے, یسوع کی سلیم اٹھانی ہے. ایک جگہ پر لوکا کی انجیل میں یسوع نے کہا اگر کوئی اپنی سلیم اٹھا کر میرے پیچھے نہیں چلتا وہ میرا شاگرد نہیں ہے. زندگی صرف کہنے سے نہیں ملتی, زندگی ملتی ہے یسوع کے پیچھے چلنے سے, یسوع کو فالو کرنے سے, یسوع کو ماننے سے, اس کے کلام کو ماننے سے زندگی پھر ملتی ہے. ایک گیت ہم گاتے ہیں دوروں دوروں آنکھ دے اور زندگی ملے. زندگی ہے ملدی سلیب دے تلے, جرنا قبول کرو ہونگے بلے. زندگی ہے ملدی سلیب دے تلے. لوگ سلیب کے نیچے نہیں آنا چاہتے, سلیب کے پاس نہیں آنا چاہتے, وہ خالی خواہش رکھتے ہیں. اس شخص نے کہا زندگی مل جائے وہ بھی ہمیشہ کی زندگی. بڑا قیمتی سوال اس نے کیا, غور کرے گا. آج یہی سوال ہم سیکھ رہے ہیں. کوئی دنیا کی دولت نہیں مانگی, پیسے تو اس کے پاس پہلے بھی تھے, اور کچھ نہیں مانگا, کوئی بنگلہ کوئی بڑی ایسی چیز نہیں مانگی. اس نے مانگا میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. ہاللویا ہاللویا. اور یسوع نے اس سے کہا کہ نہیں, تعلیم دی کہ نیکیوں کا سہارا لے کر تو جو ہے وہ زندگی نہیں پا سکتا, کیونکہ یہ غلط تعلیم ہے. کوئی بھی یسوع کے پاس نیکیوں کی وجہ سے آ کر ہمیشہ کی زندگی نہیں لے سکتا. اب اگلی بات دیکھیے, ہمارے پاس 10 منٹ ہے. آگے یسوع نے اس سے کہا, اب یسوع کا جواب کیا ہے؟ تو حکموں کو تو جانتا ہے. یہاں پر کتنے حکم یسوع نے اس سے بتائے؟ کتنے حکم تھے؟ سارے بولے گا کتنے حکم تھے؟ ساری بہنیں بولے گا کتنے حکم تھے؟ 5 حکم. کتنے حکم تھے؟ 5 حکم. اب یسوع نے جب اس کو حکموں کی طرف کہا تو حکموں کو جانتا ہے, حکموں پر عمل کر. وہ کہتا ہے میں لڑکپن سے کرتا ہے. تو یہ حکم, اس بات کو آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. یسوع نے جب اس کو حکموں کی طرف اشارہ کیا نا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یسوع سے کہہ رہا ہے کہ تو شریعت کو مان, تو شریعت کے ماننے کے وسیلہ سے تجھے نجات مل جائے گی. نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ یسوع اس سے حکموں کی یعنی شریعت کو استعمال کر کے اسے قائل کرنا چاہ رہا ہے. اس کے گناہ کو اس کے اوپر قائل کرنا چاہ رہا ہے,
اس کو بتا رہا ہے کہ تو حکموں کو تو جانتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حکم ہے نا، یہ دراصل یہ 5 حکم جو ہے نا، یہ یہاں پر جو یسوع نے دہرائے ہیں، اور ان کا تعلق اپنے ہم جنس انسانوں کے ساتھ ہمارے فرائض ہیں. یہ جو 5 حکم یہاں پر دہرائے گئے ہیں نا شریعت کے، ان کا تعلق جو ہے اپنے ہم جنس یعنی اپنے لوگوں اپنے ہم ان جنس انسانوں کے ساتھ فرائض ہے. یہ ہمیں فرائض انجام دینے ہیں، ان کا تعلق ان سے ہے. اور بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ جب وہ شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں حکموں کو مانتا ہوں، اور یسوع نے بھی اس کو اس کی طرف اشارہ کیا، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ شریعت نجات دے سکتی ہے، بلکہ بائبل یہ فرماتی ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی راست باز نہیں ٹھہر سکتا. بائبل کہتی ہے شریعت کے وسیلہ سے کوئی نجات نہیں پا سکتا. راست باز بھی یسوع کے وسیلہ سے ٹھہرتے ہیں، نجات بھی ہم یسوع کے وسیلہ سے پاتے ہیں، زندگی بھی یسوع کے وسیلہ سے پاتے ہیں. بلکہ میں یہ کہتا ہوں آپ پیدائش سے پڑھنا شروع کریں، آپ پیدائش سے پڑھتے آگے جائیں گے. پیدائش کی کتاب آپ کو آہستہ آہستہ آگے لیتی چلی جائے گی. ہر کتاب آپ کو آگے کرے گی، ہر کتاب آپ کو آگے کرے گی. اور جیسے ہی آپ ملاکی کی کتاب تک پہنچیں گے، ملاکی کی کتاب پڑھیں گے، ملاکی کی کتاب آپ کو اٹھا کر متی کی انجیل میں لے جائے گی. اور جب متی کی انجیل میں آپ آ جائیں گے تو پھر ہمیں ایک بات ملتی ہے، اب ہمیں وہ رستہ مل گیا ہے جو یہ کہتا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. تو پیدائش سے لے کر ہم شریعت میں جائیں گے، شریعت ہمیں یسوع کے پاس لے کر جائے گی. ہم باپ کو دیکھیں گے، باپ بھی کہے گا یہ میرا پیارا بیٹا، اس کی سنو. اگر ہم روح القدس کی بات کو سنتے ہیں تو روح القدس بھی کہتا ہے یاد کرو کہ وہ تم سے اس نے کیا کہا تھا. وہ ساری چیزیں مل کر ہمیں یسوع کے پاس لے کر آنا چاہتی ہے، کیونکہ زندگی کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس ہے. جو اس کو ہاللیلویا. یہ 5 حکم اور یہ شریعت کی جو 2 لوہیں تھی نا، یہ دوسری لوہوں پر جو ہے یہ 5 حکم لکھے ہوتے تھے. پہلی پر 5 حکم اور دوسری پر 5 حکم. تو یہ یسوع یہاں پر اس کو یہ بتا رہے ہیں. اور اب یسوع سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں لڑکپن سے عمل کرتا آ رہا ہوں. اس نے ذرا اپنے آپ کو بتایا کہ میں جی اس کو فالو کر رہا ہوں حکموں کو. لیکن یسوع نے کیا کہا؟ تجھ میں، زور سے بولے، تجھ میں. اب یہاں پر دیکھ لیں جتنے شریعت پر تکیہ کرتے ہیں، حکموں کو اس نے کہا میں مان رہا ہوں، لیکن خدا ہم کہتا نہیں، ابھی بھی ایک کمی ہے، ابھی بھی ایک کمی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اپنا مال بیچ کر کس کو دے دے. اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنے پڑوسی سے محبت نہیں رکھتا. 10 حکم تو مان رہا ہے، 10 میں ایک کو نہیں مان رہا کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر کی محبت رکھنی. کمی ہے اس میں، کمی ہے اس میں. اور وہ افسردہ ہو کر چلا گیا، زندگی کو چھوڑ گیا. وہ اپنے پڑوسی سے محبت نہیں رکھتا. کبھی کبھی ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم بڑا روحانی بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے، اپنے عزیزوں کا خیال نہیں کرتے، ہم محبت نہیں رکھتے. یسوع نے کہا تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے، مال بیچ کر غریبوں کو دے دے. اس کے لیے بائبل میں یسوع نے اسے کیوں کہا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ یہ حکم تھا اپنے اور پڑوسی کے اپنے ساتھ اپنے برابر محبت رکھ. لیکن یہ بات اس کو جو ہے وہ بری لگی، وہ غمگین ہو کر چلا گیا، اس نے زندگی کو چھوڑ دیا. یاد رکھے میرے عزیزو، آپ یسوع کے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن آپ دولت کو نہیں چھوڑنا چاہتے، آپ کبھی بھی یسوع کو حاصل نہیں کر سکتے. آپ یسوع کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، آپ دولت کو نہیں چھوڑنا چاہتے، آپ کبھی بھی بادشاہی میں داخل ہونا نہیں چاہتے. جب ہم نے بائبل کو پڑھا ہے، جس نے بھی یسوع کے پاس آیا ہے اس نے اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ دیا ہے، پرانی زندگی کو ترک کر دیا ہے، دنیا کی باتوں کو ترک کر دیا ہے، دنیا کی عزائشوں کو ترک کر دیا ہے. جو کوئی زندگی پانا چاہتا ہے، جو کوئی ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہے، اس کے یہ لازم ہے وہ دنیا کی دولت سے پیار نہ کرے، دنیا کی چیزوں سے پیار نہ کرے، دنیا کی عزائشوں سے پیار نہ کرے، بلکہ وہ یسوع سے پیار کرے. اب یہاں پر اگر یہ دولت مند حکم مان لیتا تو بائبل کیا کہتی ہے؟ قربانی چڑھانے سے بہتر ہے حکم مانا جائے. اس نے حکم نہیں مانا، زندگی کو ترک کر کے چلا گیا. آج بھی جتنے لوگ ہیں وہ حکم کو اگر نہیں مانتے تو وہ زندگی سے محروم رہ جائیں گے. یہ ساری باتیں یہ اپنے اوپر فخر بھی کرتا ہے، میں حکموں پر عمل کرتا ہوں، لیکن بائبل کا خدا یہ کہتا ہے تجھ
میں کمی ہے، تو نے دنیا کو دل سے لگایا ہے، جہاں پر تیرا مال ہے وہاں پر تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ اور ایسا ہی ہے، ہم بھی یسوع کے ساتھ چلنا تو چاہتے ہیں لیکن ہم دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ دنیا کی وہ باتیں، وہ کرودھ، وہ نفرت، وہ بغض، وہ بری باتیں ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یسوع ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، یسوع ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں غور کریں۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے، یسوع نے کہا تجھ میں کمی ہے، بیٹا فخر نہ کر کہ میں لڑکپن سے حکموں پر عمل کرتا ہے، ابھی بھی کمی ہے، ابھی بھی تجھ میں کوتاہی ہے، ابھی بھی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے اپنا مال بیچ کر تو غریبوں کو دے، غریبوں کو دے۔ بڑے جو یسوع کے پاس آتے تو ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ زندگی پانے کے لیے آتے تو ہیں لیکن وہ دنیا کو نہیں چھوڑتے بلکہ وہ دنیا داری میں ہی رہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، جتنے بھی لوگ یہ الزام لگاتے ہیں نا یسوع مسیح پر کہ یسوع مسیح خدا نہیں ہے، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ خدا ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ دہرائے نا کہ یسوع مسیح جو ہے اس نے کہا میں تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح اسے کہتا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں، بلکہ پوری بائبل میں یہ سوال ہے۔ ادھر دیکھیں، سامنے دیکھیں، جب کوئی آپ سے یہ سوال پوچھے نا کہ جی دیکھیں جی یسوع مسیح تو اس نے تو کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے، تو ان سے یہ سوال کریں کہ پوری بائبل میں آپ ہمیں یہ دکھا دیں کہ جہاں پر یسوع نے یہ کہا ہو میں نیک نہیں ہوں۔ کوئی ملتا ہے آپ کو کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ یسوع نے کہا ہو میں نیک نہیں ہوں، بلکہ یسوع نیک ہے، وہ ذات سے پاک ہے۔ دولت مند نے کیا سوال کیا اور یسوع نے کیا جواب دیا، اور اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یسوع کی دوہری شخصیت کو جاننا، یسوع خدا بھی ہے انسان بھی ہے۔ جو لوگ خالی یہ کہہ کر کے یسوع نے کہہ دیا نیک نہیں ہوں تو وہ صرف خالی اسے انسان سمجھتے ہیں، یسوع انسان بھی ہے اور وہ خدا بھی ہے، وہ دو ذاتوں کا مجموعہ ہے۔ یسوع مسیح کو جانے ہمیشہ کی زندگی یہ ہے، تب جب آگے بھی جب ہم یسوع کی بشریت کو الوہیت کو جان جائیں گے نا تو تب جب آگے ہمارے پاس ایسے سوال آئیں گے نا جنوں کے اندر ہم اس کو بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کر جائیں گے۔ جتنی دیر تک آپ یسوع کی دوہری شخصیت کو نہیں جانیں گے اتنی دیر تک آپ اس طرح کے سوالوں کو کبھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، وہ ہم نے کتنی باتیں دیکھی کہ وہ یسوع سے تعریف بھی کرانا چاہتا ہے۔ ایک تو وہ کہتا ہے یسوع تو نیک استاد ہے، اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا یسوع بھی میری تعریف کرے۔ پھر وہ حکموں کو مانتا ہے۔ یسوع نے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اور پھر وہ زندگی کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ یسوع نے کہا ہے کہ زندگی جو ہے وہ یسوع مسیح کے نام پر ایمان لانے اقرار کرنے سے ملتی ہے، خالی یہ نہیں کہ حکموں کو پورا کر کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ اور پھر یسوع مسیح نے اس کو یہ بڑا واضح کر دیا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اور وہ یہ کمی یہ ہے کہ تو اپنا مال بیچ کر تو غریبوں کو دے دے۔ اور پھر نیچے خدا نے یہ کہہ دیا کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں جانا اتنا مشکل ہے جیسا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا۔ اس کے تعلق سے دو نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پھاٹک جب ہوتے تھے دروازے، ان کے اندر ایک چھوٹا دروازہ ہوتا تھا جو سوئی کے ناکے کی طرح تھا، اور اس میں سے اونٹ گھٹنوں کے بل ہو کے گزرتا تھا، اس کے اوپر سے سامان اتار لیتے تھے۔ ایک نظریہ یہ ہے، لیکن کئی اسکالر یہ کہتے ہیں جہاں پر یہاں پر جب بادشاہی کی بات ہو رہی ہے، پیسے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ امیر کا داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا، وہ بھی ناممکن ہے اور یہ بھی ناممکن ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ زور سے بولے ہاللیلویا۔ آئیے اپنے خداوند یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔